کی جیل میں صحت کی سہولیات، حکومت کا موقف کتنا درست ہے؟ عامر صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ حکومت کیا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ دیکھیں جو رپورٹ آئی ہے نا سامنے کہ وہ فرینڈ آف کورٹ بن کے ملے سلمان صفدر صاحب. سلمان صفدر صاحب 8 دسمبر کو بطور عمران خان وکیل ملے تھے. ڈاکٹر عظمیٰ بہن تھیں وہ ملی تھی 2 دسمبر کو. اور جو جتنا اب یہ اس رپورٹ کے بعد گفتگو پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے، پہلے تو یہ 2 لوگ جواب دیں انہوں نے کب کس کو بتایا آ کے کہ عمران خان نے مجھے شکایت کی تھی. یہ ریکارڈ پہ لائیں نا دونوں. ڈاکٹر عظمیٰ وہ فیلڈ مارشل کے خلاف، آرمی کے خلاف ٹویٹ انہوں نے کرایا، ملاقاتیں اور رکیں، ساروں کو انگیخت کیا، وہ کام انہوں نے کیا. سلمان صفدر صاحب بطور وکیل ملے، انہوں نے کس کو خط لکھا آ کے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ عمران خان صاحب کی جو شکایت ہے اور ان کی پارٹی کی جنرل کرنل کے الزام سے لگاتے ہوئے وہ سابقہ جیلر تک چلی گئی. موجودہ جیلر کو انہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے. سہولیات کے اوپر گورنمنٹ کا اپنا جو دعویٰ ہے وہ کورٹ فرینڈ آف کورٹ جو ہیں سلمان صفدر صاحب نے بھی مانا ہے کہ باقی سہولیات جس طرح لکھی گئی ہیں کہ مینیو بھی وہ اپنا خود ٹھیک سیٹ کرتے ہیں، وہ اپنے خرچے پہ خرچ کرتے ہیں، پیسے بھی لگاتے ہیں، ان کو سہولیات بھی ہیں، مشقتی بھی ملا ہوا ہے. جو آنکھ کا ایشو ہے وہ بہت سیریس ہے. بالکل شفا آئی ٹرسٹ جو ہے ہاسپٹل وہیں پنڈی میں موجود ہے، بیسٹ پاکستان کے ڈاکٹرز وہاں اویلیبل ہیں. اب 2 جو فیملی ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم، ان دونوں کو ایکسیس دی گئی ہے کہ وہ ساتھ موجود ہوں گے معائنے کے. میرے نہیں خیال کہ کل صبح بھی کرنی چاہیے، آج شام کو لے جائیں، صبح دکھائیں، میڈیکل بورڈ بنائیں، ڈاکٹروں کو لے کے جائیں، دکھائیں عمران خان صاحب کو ان کی آنکھ کا جو ایشو ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ وہ ان کو صحت یابی ہونی بھی چاہیے. یہ گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں ہے. قیدی ان کے ہیں، پریزن میں ان کی ہیں، تو اس کے اوپر تو کوئی کوشچن نہیں ہے کہ جی آپ ان کو بیسٹ میڈیکل سہولیات دیں. بے شک وہ 3 دفعہ ان کا بلڈ پریشر دن میں ڈاکٹر چیک کرتا ہے. یہ رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، میں اور آپ نہیں گفتگو کر رہے. یہ اٹک رپورٹ سے جو سپریم کورٹ نے 2023 والی لے کے، سپریم کورٹ کا جو اختیار نہیں تھا سو موٹو کا، وہ لے کے فیملی کی تسلی اور تشفی کرائی کہ جی جا کے آپ کا وکیل 3 گھنٹے مل کے آ رہا ہے. بیگم بشرا سے بھی اس دن ملاقات ہوئی ان کی، پہلے عمران خان صاحب کی، پھر ان کے ساتھ ہوئی، پھر لیونگ کنڈیشن وہ دیکھ کے آئے. وہ ساری رپورٹ آ گئی. ہمیں یہ اندازہ تھا، لیکن یہ جو آنکھ کی آئی ہے بالکل اس کے اوپر اب نہ سیاست پی ٹی آئی کرے اور نہ حکومت کرے. علاج کرائیں سیدھا سا اور رپورٹ لے کے آئیں. اور ڈاکٹر جو فیصل سلطان ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ نواز شریف کے پلیٹ لسٹ میں بھی ڈاکٹر عمران خان کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے. تو جب ان کا ٹرسٹ دونوں طرف موجود ہے تو وہ تو بلا لیے گئے ہیں، کیونکہ آنکھ کے تو اسپیشلسٹ وہ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر عاصم بھی نہیں ہے. تو جو اس کے ماہرین ہیں وہ بالکل تسلی کے ساتھ لے کے ان کے علاج کے اوپر سیاست دونوں کو نہیں کرنی چاہیے. جیسے آپ نے رانا ثناء اللہ کا کہا، تو رانا ثناء اللہ کو تو دوائی بھی نہیں دیتے تھے، گم کر دیتے تھے. وہاں انہوں نے بتایا نہیں کہ ان کے ساتھ جیل میں کیا کرتے تھے، شیرہ نیچے ڈال دیتے تھے تاکہ کیڑیاں آئیں اور یہ سو بھی نہ سکے. ان لوگوں نے وہ صحبتیں عمران خان کے دور میں برداشت کی ہیں. تو وہ لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہ کریں، تو ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. جو عطا تارڑ نے سہولیات پہ بات کی ہے وہ رپورٹ کے اوپر کی ہے. اب دونوں کو یہ چاہیے کہ فوکس کریں کہ عمران خان کی جو آنکھ کا ٹیسٹ ہونا ہے یا پھر جو پروسیجر آپریشن کی صورت میں ہونا ہے وہ ضرور فوراً ہونا چاہیے. صحیح، بالکل ایسے ہی. یقینی طور پر بہترین طبی سہولیات میسر ہونی چاہیے اور جو ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی یقینی طور پر ملنا چاہیے. ایاز صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی اس طرح ہو رہا ہے جس طرح کہا جا رہا ہے، یا پھر دونوں جماعتیں اپنی جگہ پر سیاست کر رہی ہیں؟ دیکھیں ایمن، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. ایک تو پی ٹی آئی کو مبارک ہو کہ چیف جسٹس پاکستان فی الحال تو ظاہر وہی ہیں، جسٹس شاہی آفریدی صاحب کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ وہ صرف قیدی نہیں، ایکس پرائم منسٹر ہیں. اور ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ اس طرح کا سلوک ظاہر ہے، مطلب ایک تو اس پارٹی کا ورکر، سپورٹر، ووٹر، اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. دوسرا اوور آل آپ دیکھیں کسی ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا، کسی طرح بھی اس کو کیا کہا جائے، اس کی مذمت ہی کی جا سکتی ہے. اور یہ مطلب ایک یہ کہنا کہ صرف 15% اس آنکھ وہ کام کر رہی ہے، 85% خدا نہ خواستہ مطلب وہ اس آنکھ سے دکھنا بند ہو جائے، تو یہ کون جواب دے گا؟ یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا. آپ مطلب اس طرح سے یہ سیٹسفیکٹری وہ ٹویٹ کر کے بتاتا سب اس میں بری ذمہ نہیں ہو سکتے. نہ رانا ثناء اللہ صاحب ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس ملک کا پرائم منسٹر رہا، اس ملک کا ہیرو رہا، وہ کرکٹ، وہ فلینتھراپسٹ، مطلب کینسر ہاسپٹل، انمول یونیورسٹی، مطلب وہ عمران خان ایک بہت مختلف آدمی ہے یہ باقی ہمارے پولیٹیشن سے. اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ انتہائی غیر مناسب ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.
اور یہ بالکل عامر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کل نہیں آج ہی ملاقات ہونی چاہیے, علاج فوری شروع ہونا چاہیے, بلکہ اب تک شروع ہو چکا ہونا چاہیے تھا. ہم یہ بات اس وقت یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فوری, چونکہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور چلیں انہوں نے کہا جی 16 فروری تک کرا دیں, لیکن یہ اب حکومت کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کو فوری طور پہ اس کو انیشیٹ کرتے, اب تک علاج شروع ہو چکا ہوتا, اور آج ہم بیٹھ کے یہاں یہ بات کر رہے ہوتے کہ چلیں اس کا نوٹس لیا گیا اور اس کے بعد یہ علاج شروع ہو گیا. مطلب یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہو سکتا. جب نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس, وہ تو بعد میں پتہ چلا نا کہ وہ گرے نہیں گرائے گئے تھے, ہم اس وقت بھی یہی یہاں بات کر رہے تھے کہ بھائی خدا کے لیے کوئی کسی سانحے سے بچا جائے, کیونکہ اس وقت بھی ہم ایک ایکس پرائم منسٹر کی بات کر رہے تھے, ہم ایک عام قیدی کی بات اس وقت بھی نہیں کر رہے تھے. ہمیں تشویش ایک ایکس پرائم منسٹر کی صحت کے حوالے سے تھی. ظاہر ہے جو ملک کا پرائم منسٹر بنتا ہے, جیسے بھی بنے, وہ فارم 47 سے بنے 45 سے بنے, اس سے ہٹ کے وہ عام آدمی نہیں ہوتا, اور وہ پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے کہ اس کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے اور ملنا چاہیے. تو میرے خیال میں اس پہ بالکل تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یہ تاخیر پھر مجرمانہ غفلت ہوگی اور وہ قابل مذمت ہوگی. اور ویسے بھی ایسا بھی انسانی جان تو ویسے بھی بہت قیمتی ہے, وہ کسی طریقے سے بھی اس کا ضیاع ہے, اس میں کوئی بھی کوتاہی برداشت نہیں کی جا سکتی. فیصل صاحب, آپ اس رپورٹ کو کیسے دیکھتے ہیں جو عدالتی معاون کی جانب سے پیش کی گئی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید اب حکومت کو اس حوالے سے کس طرح آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ حکومت کچھ کہتی دکھائی دیتی ہے, پی ٹی آئی کچھ کہتی دکھائی دیتی ہے؟ عمران خان کی اللہ تعالیٰ صحت دے, لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کی جو بھی اس وقت میڈیکل کنڈیشن ہے, تو کیا آپ اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بات سب کو جو ہے وہ وکیل کی رپورٹ آنے کے بعد معلوم چلی, جو فرینڈ آف کورٹ ہیں ان کی رپورٹ کے بعد معلوم چلی ہوگی؟ کیا یہ اس کنڈیشن کا پہلے سے لوگوں کو علم نہیں ہوگا؟ کیا ہمارے ملک میں عدلیہ یقین کر لیں کہ اتنی آزاد ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ جائیں وکیل کو جا کے رپورٹ بنائیں اور آ کے رپورٹ دیں تو ہمیں معلوم چلے کہ کیا کنڈیشن ہے؟ تو کیا ہمارے ملک میں اتنی عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہو گئی ہیں؟ کیا لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ رپورٹ میں یہ صورتحال سامنے آ جائے گی کہ ان کو جو ہے اتنی 85% کہا جا رہا ہے کہ ان کی نگاہیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی ہے, ایک نگاہ تو آلموسٹ بینائی جو ہے وہ جا چکی ہے. رپورٹ تو چلیں عدالت نے آج کھولی, کل جو ہے وہ افسار عالم صاحب نے وی لاگ کر دیا تھا, اس میں ساری باتیں کر دی تھیں ان کی صحت کے حوالے سے. تو یہ چیزیں کیا پہلے نہیں پتہ تھی؟ کیا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ پس منظر میں کیا کوئی نیا کھیل تو شروع نہیں ہو رہا؟ کیا کوئی جو اتنے عرصے سے بات ہوتی تھی مذاکرات کی, مفاہمت کی, ڈیل کی, وہ اس طرف تو چیزیں نہیں جا رہی؟ اگر اس طرف چیزیں جاری ہیں جیسا نظر آ رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا جو سیاسی ماحول ہے, جو انتہائی چند سالوں سے شدید نوعیت کے تناؤ کا شکار تھا, وہ جو ہے منیمائز ہونے کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب 3-4 دن میں جو نون لیگ کے یوٹیوبرز ہیں ان کے صرف آپ وی لاگ سنیں, وہ بہت سارے اشارے دے رہے ہیں, اور بہت سارے وی لاگرز تو جو ہے وہ کھل کے بول رہے ہیں کہ ہمیں استعمال کیا گیا ہے. صحیح. اور وہ نام بھی لے رہے ہیں کہ اگر آپ سن رہی ہوں گے یقینی طور پہ تو آپ نے سنے ہوں گے. تو جو صورتحال میں تبدیلی آ رہی ہے سیاسی طور پہ, تو وہ تو کچھ اور اشارے دے رہی ہے. رپورٹ چھوڑیں, رپورٹ میں تو یہ علاج ہو جائے گا, نگاہ ہے, اتنا پاکستان بھی اتنا کوئی علاج کے حوالے سے اتنا کوئی کمزور ملک نہیں ہے, یہاں صحت کی سہولتیں بہت اچھی ہیں, بالکل, تو ان کی آنکھ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن ایسا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پس پردہ کوئی جو ہے نا وہ کھچڑی پکڑی ہے. تو ہمیں اور آپ کو اس کھچڑی کی تہہ پہ زیادہ بات تلاش کرنا چاہیے. وہ کھچڑی کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہوگی, کون کون وہ کھچڑی کھائے گا, کون کھچڑی وہ جو ہے وہ پکا رہا ہے, اس کھچڑی سے کون محروم ہو جائے گا. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ سوال ہوگا. جب عمران خان کی ڈیل ہوگی تو کسی کو فائدہ ہوگا تو کسی کو جو ہے وہ نقصان بھی ہو رہا ہوگا. صحیح. تو یہ آنے والے دن جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے وہ بڑی خبروں کے دن ہیں. ہمیں اور آپ کو بڑی خبریں ملیں گی. یہ رپورٹ تو چلے ایسی ہی ہے, اس میں علاج ہے جو علاج ہو جائے گا, لیکن یہ سب کچھ جو ہے وہ اتفاق سے نہیں ہو رہا ہے. اس کے پس منظر کوئی دوسرا کھیل نظر آ رہا ہے اور جو واضح نظر آ رہا ہے. یعنی کہ آپ کے خبری یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو سیاست ہے اس میں گہما گہمی ہونے والی ہے. میرے خبری نہیں کہہ رہے, میں صرف تجزیہ نہیں, خدا نخواستہ کوئی خبری نہیں کہہ رہے, یہ میں صرف صورتحال کا تجزیہ کہہ رہا ہوں. اور 3-4 دن سے جو نون لیگ کے قریبی یوٹیوبرز ہیں ان کے جو وی لاگس میں سن رہا ہوں, وہ جو گفتگو کر رہے ہیں, اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ
کسی کے ہاتھ سے کھیل نکل رہا ہے اور کسی کے ہاتھ میں کھیل جا رہا ہے. صحیح. لیکن فیصل صاحب ہم تو یہی ہمیشہ سے امید بھی کرتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں کہ سیاست میں استحکام آنا چاہیے اور اسی طرح آگے بڑھنا چاہیے. یقینی طور پر جو عدالت میں رپورٹ پیش کی گئی ہے بانی پی ٹی اے کی صحت کے حوالے سے اس میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. حکومت اس حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے اس حوالے سے بھی مزید کریں گے اس بریک کے بعد.